بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت ہے فعلی نماز، نماز کی فعلی سنتیں۔ تو یہاں سے نماز کے اندر وہ سنتیں جن کا تعلق اعضاء کے کرنے کے ساتھ ہے، پہلے بیان کی تھیں کہ جن کا تعلق پڑھنے کے ساتھ زبان کے ساتھ ہے، اب وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق کرنے کے ساتھ، یعنی فعلی سنتیں۔ ان کی تعداد بدا سے ہے۔ سنت فعل در نماز دہ است، نماز کی فعلی سنتیں 10 ہیں، یعنی نماز میں فعلی سنتیں 10 ہیں۔ یاد گیرش اگر تو را شرح است، ان کو یاد کر لے اگر تجھے شوق ہے۔ ہست رفع الیدین تا اذنین، دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا ہے۔ و آنگے بر جائے سجدہ دارد عین، اور اس وقت سجدہ کی جگہ پر نظر رکھی جائے۔ بعد ازاں دست راست را بر چپ، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے ادب کے لیے رکھ۔ بے نہیں زیر ناف بہر ادب، ناف کے نیچے ادب کے لیے رکھ۔ تو یہ پہلی سنت یعنی آگے رفع الیدین تا اذنین، ہاتھوں کا اٹھانا، تکبیر کہنا نہیں بلکہ وہ فرض ہے، فقط ہاتھوں کا اٹھانا کانوں تک، یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور پھر قیام کی حالت میں نگاہ جو ہے وہ سجدہ کی حالت پر، سجدہ کی جگہ پر رکھنا، اور رکوع کے اندر پاؤں کی پشت پر، اور پھر جب قعدہ میں ہو تو اس صورت میں گود میں، اور سجدہ میں جائے تو اس صورت میں ناک کی طرف نگاہ رکھنا، اور جس وقت سلام پھیرے تو اس وقت کندھے کی طرف نگاہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ بعد ازاں دست راست را بر چپ، اس کے اندر کیا بیان کیا کہ ہاتھوں کو جب باندھنا ہے اس کے طریقوں کو بیان کیا گیا کہ طریقہ کیا ہے بھائی، کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، انگوٹھے اور چنگلی سے کلائی کے گرد دائرہ بنا لیا جائے، اور باقی 3 انگلیاں بائیں بازو کی کلائی پر ہوں۔ یہ مردوں کے لیے طریقہ بیان کیا ہے، آگے عورتوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ مر زنارا بجملہ اقوال، عورتوں کے لیے تمام اقوال میں دست بر سینہ بہ بود ہما حال، برحال ہاتھ سینے پر بہتر ہوں گے۔ دست بر رکبہ در رکوع بنہ، رکوع میں ہاتھ زانوں پر رکھ۔ پشت ہموار دار وقوس بنہ، پشت سیدھی رکھ ٹیڑھی نہ رکھ۔ سجدہ آری درمیان دو کف، سجدہ کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں لا۔ شکم از ران دور و دست از دف، پیٹ کو رانوں سے اور بازوں کو بغلوں سے دور رکھ۔ نیز بر پائے چپ نشست کنی، نیز تو بائیں پاؤں پر بیٹھ۔ سر انگشت سوئے قبلہ کنی، اور انگلیوں کا سر قبلہ کی طرف کر۔ باز گرداں طلوع وقت سلام، پھر سلام کے وقت تو اپنے چہرے کو بیمین و یسار خیش تمام، اپنے دائیں اور بائیں پوری طرح، یعنی پوری طرح، خیش تمام یعنی مکمل طور پر پوری طرح اپنے دائیں اور بائیں باز گرداں پھیر۔ تو باز گرداں کا ترجمہ آخر کے اندر کرنا ہے کہ سلام کے وقت تو اپنے چہرے کو مکمل طور پر دائیں اور بائیں طرف پھیر۔ گر کسے بر تو شبہت اندازد، اور اگر کوئی شخص تجھ پر شبہ ڈالے، مستحب راز سنت انگارد، اور مستحب کو سنت سے معلوم کرے، یعنی کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق مستحبات کے ساتھ ہے، تو کوئی کہہ دے کہ بھائی ادھر سنتیں بیان ہو رہی ہیں تو آپ نے ادھر مستحبات کو بھی بیان کر دیا ہے، تو آگے اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اے دلت پر ز نور و ز حکمت، اے وہ شخص کہ تیرا دل نور اور حکمت سے پر ہے۔ مستحب دور نیست از سنت، مستحب سنت سے دور نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بعد ازاں ہر چی ہست آداب است، اس کے بعد جو کچھ ہے آداب سے ہے۔ یاد گیرش کے نسخہ کم یاب است، اس کو یاد کر لے جو یہ نسخہ بہت کم ملنے والا ہے۔ تو یہ 10 سنتیں مکمل ہوئیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی مردوں کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے کندھوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، قیام کی حالت میں نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھنا۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا، مردوں کے لیے ناف کے نیچے اور عورتوں کے لیے سینے کے اوپر۔
نمبر 4 رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 5 پشت سیدھی رکھنا، ٹیڑھی نہ رکھنا۔ اور نمبر 6 دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کرنا۔ اور نمبر 7 پیٹھ کو رانوں سے اور بازوؤں کو بغلوں سے دور رکھنا۔ نمبر 8 تشہد کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ نمبر 9 انگلیوں کے سرے جو ہے قبلہ کی طرف کرنا۔ اور نمبر 10 سلام کے وقت اپنے چہرے کو دائیں بائیں طرف پھیرنا۔ تو ادھر 2-3 باتیں آئی ہیں، ایک جو ہے آئی ہے ہاتھوں کو اٹھانے کے بارے میں، اس کے بارے میں مختصر سی وضاحت کر دی ہے۔ آگے جو نمبر 4 بیان ہوئی تھی، سنت نمبر 4 کہ ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں گھٹنوں پر رکھنا۔ تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں تو اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھیں اور بس اس طرح جھکیں کہ بس ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کے گھٹنوں پر پہنچیں، زیادہ وہ گھٹنوں پر زور نہ دیں، یعنی مضبوطی کے ساتھ نہ ہی پکڑیں اور نہ ہی اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو برابر رکھیں، یعنی سر بھی، پیٹھ بھی اور کیا ہے سورین، یہ تمامی چیزیں برابر ہوں، پر نیچے نہ ہوں۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو زیادہ سیدھی نہ کریں، بس صرف ان کے ہاتھ رکوع تک پہنچیں، بس اتنا زیادہ جھکیں، اس سے زیادہ نہ جھکیں۔ تو آگے جو بیان ہوا ہے سجدے کی صورت جو بیان کی ہے وہ مرد اور عورت کی مختلف ہے۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ کھلا کر کے سجدہ کرے گا اس کے اندر اس کو زیادہ ثواب ہوگا، یعنی سجدہ کرے اس کی جو پیٹ ہے وہ رانوں سے جدا ہو، پھر اس کی رانیں جو ہیں اس کی پنڈلیوں سے جدا ہوں، اور پنڈلیاں جو ہیں وہ پھر زمین کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہوں۔ اسی طرح بازو جو ہیں وہ بغلوں سے جدا ہو، یعنی اس طریقے کے ساتھ وہ کشادگی کے ساتھ سجدہ کرے۔ عورت جتنا سمٹ کر سجدہ کرے گی یہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہوگا، یعنی اس کا پیٹ جو ہے اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، رانے جو ہیں وہ پنڈلیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، پنڈلیاں زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اسی طرح بازو جو ہیں اس کے بغلوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں۔ تو بہرکیف مقصد یہ ہے کہ مرد کشادگی کے ساتھ سجدہ کرے اور عورت جو ہے وہ جتنا ہو سکے سمٹ کر سجدہ ادا کرے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔